آج ہم ایک ایسی چیز کی گتھی سلجھائیں گے جو دکھتی تو سیدھی سادی ہے لیکن ہے بڑی ٹیڑھی کھیر، یعنی ایک کانڈو کرائے پر لینا۔ ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ ماہرین کے لیے ایک ٹریننگ گائیڈ ہے اور ہم اس میں سے وہ چھپے ہوئے راز نکالیں گے جو عام طور پر کسی کو نہیں بتائے جاتے۔ بالکل، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لینا اور کانڈو کرائے پر لینا ایک ہی بات ہے، چار دیواریں اور ایک چھت۔ لیکن اصل میں یہ دو بالکل مختلف کھیل ہیں جن کے اصول بھی الگ ہیں۔ اچھا، تو آج ہم یہی جانیں گے کہ ایک کانڈو میں صرف مالک مکان اور کرایہ دار نہیں ہوتے، بلکہ ایک تیسرا نظر نہ آنے والا کھلاڑی بھی ہوتا ہے جو سارا کھیل بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، اور آج کا ہمارا مشن یہی سمجھنا ہے کہ اس تیسرے کھلاڑی یعنی کانڈومینیم کارپوریشن کی وجہ سے مالکان، کرایہ داروں اور یہاں تک کہ پراپرٹی ایجنٹس کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ اور وہ کون سی غیر متوقع مشکلات ہیں جن کے لیے سب کو تیار رہنا چاہیے؟ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے جب میں کسی کانڈو بلڈنگ اور اپارٹمنٹ بلڈنگ کو باہر سے دیکھتی ہوں تو وہ بالکل ایک جیسی لگتی ہے۔ صحیح، اونچی عمارتیں، بالکنیاں، شیشے کی کھڑکیاں۔ بالکل۔ تو ایک کرایہ دار کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننے میں زمین آسمان کا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ساری غلط فہمیاں شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیں، سطح پر تو کانڈوز زیادہ پرکشش لگتا ہے، خاص طور پر نئے کانڈوز۔ اچھا، کس لحاظ سے؟ آپ کو یونٹ کے اندر ہی واشنگ مشین اور ڈرائر مل جاتا ہے، سیکیورٹی سسٹم بہتر ہوتا ہے، کچن میں نئے چمکتے ہوئے آلات ہوتے ہیں اور ہیٹنگ اور کولنگ بھی زیادہ جدید ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں کرایہ دار کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یعنی ایک زیادہ آرام دہ اور جدید زندگی کا وعدہ۔ لیکن یہ تو صرف ظاہری چمک دمک ہے، اصل کہانی تو اس عمارت کے ڈھانچے میں چھپی ہے نا؟ بالکل، یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ اور فیصلہ کن ہے وہ مالکان کی کمیونٹی کا تصور ہے۔ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں عمارت کا مالک ایک ہی فرد یا کمپنی ہوتی ہے اور باقی سب کرایہ دار۔ صحیح۔ لیکن کانڈو میں ہر یونٹ کا مالک الگ ہوتا ہے، تو وہاں مالکان اور کرایہ دار ایک ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک منٹ رکے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب میرے پڑوسی کا مالک ہونا یا کرایہ دار ہونا میری زندگی کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک طرف تو اس کا مثبت پہلو ہے جسے ہم پرائیڈ آف اونرشپ یا ملکیت کا فخر کہتے ہیں۔ ملکیت کا فخر۔ جی، کیونکہ بہت سے مالکان خود وہاں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ عمارت کی صفائی، دیکھ بھال اور بہتری میں ذاتی دلچسپی لیتے ہیں۔ لابی زیادہ صاف ستھری ہوگی، باغیچے زیادہ ہرے بھرے ہوں گے اور عمارت کی حالت عموماً بہتر ہوگی۔ یہ کرایہ دار کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس سکے کا ایک دوسرا زیادہ پیچیدہ رخ بھی ہے۔ آپ بالکل صحیح سمجھ رہی ہیں۔ یہی مالکان مل کر ایک بورڈ بناتے ہیں۔ اسے آپ عمارت کی پارلیمنٹ سمجھ لیں۔ یہ بورڈ میٹنگز میں فیصلے کرتا ہے اور ان کے پاس قانون، پالیسیاں اور یہاں تک کہ ماہانہ مینٹیننس فیس بدلنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ کیا مطلب وہ فیس بدل سکتے ہیں؟ جی، اور یہ تبدیلیاں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ایک لیز سائن کی جس میں لکھا تھا کہ مہمانوں کی پارکنگ مفت ہے، لیکن 6 مہینے بعد یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب اس کے پیسے لگیں گے۔ یہ تو میرے معاہدے کے خلاف نہیں ہوا؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ یہ آپ کے لیز کے معاہدے میں نہیں لکھا، لیکن یہ کانڈو کے قوانین میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ قوانین آپ کی لیز سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اچھا۔ فرض کریں آپ نے ایک کانڈو اس لیے کرایہ پر لیا کیونکہ اس میں ایک شاندار سوئمنگ پول ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو ہفتے کے آخر میں پارٹی کے لیے بلایا، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ بورڈ نے پچھلے ہی ہفتے ایک نیا قانون منظور کیا ہے کہ کرایہ دار ایک وقت میں صرف ایک مہمان لا سکتا ہے۔ اوہ، تو میرا پورا منصوبہ خراب ہو گیا۔ بالکل، آپ کا پورا منصوبہ اور سماجی زندگی سے ایک فیصلے سے متاثر ہو گئی جو آپ کی لیز میں کہیں نہیں لکھا تھا۔ یہی وہ فرق ہے جو ایک اپارٹمنٹ اور ایک منظم کمیونٹی میں ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کانڈو میں کرایہ داری ایک دو طرفہ نہیں بلکہ ایک سہفریقی رشتہ ہے۔ مالک مکان، کرایہ دار اور یہ پراسرار طاقتور کانڈومینیم کارپوریشن۔ بالکل، اور اس کارپوریشن کے قانون سب سے اوپر ہیں، اور ان قانون کے بھی یوں سمجھیں 3 درجے ہوتے ہیں: ڈیکلیریشن، بائی لاز اور رولز۔ اچھا، ان میں کیا فرق ہے؟ ڈیکلیریشن عمارت کا آئین ہے
जो कभी नहीं बदलता। बायलॉस उसकी इंतजामी तफसीलात हैं और रूल्स रोजमर्रा के मामलात चलाते हैं, और ये सबसे आसानी से बदले जा सकते हैं। और ये सब पर लागू होते हैं, मालिक हो या किरायादार? जी, हर रिहायशी पर। तो इन कवानीन में किस किस्म की पाबंदियां हो सकती हैं? कुछ मिसालें दें ताकि हम समझ सकें कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे मुतासिर कर सकता है। सबसे आम पाबंदी यूनिट के इस्तेमाल पर होती है। ज्यादातर कॉन्डो सिर्फ रिहायशी इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं। इसका मतलब है कि आप वहां से कोई ऐसा कारोबार नहीं चला सकते जहां ग्राहकों का आना जाना हो, जैसे मौसीकी की क्लासेस देना, केक बेकिंग का काम करना या ब्यूटी सैलून चलाना। ठीक है। यहाँ तक कि एक बेडरूम में कितने लोग रह सकते हैं, इसकी भी हद मुकर्रर हो सकती है। आमतौर पर 2 अफराद फी बेडरूम। और मुश्तरका जगहें जैसे पार्टी रूम, जिम या लिफ्टें, उनके बारे में क्या? उनके इस्तेमाल के लिए भी सख्त कवानीन और औकात होते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सी इमारतों में एतवार के दिन फर्नीचर मुंतकिल करने के लिए लिफ्ट बुक करने पर पाबंदी होती है, ताकि दूसरे रिहायशियों को परेशानी ना हो। बिल्कुल। इसी तरह सेहत और हिफाजत के कवानीन भी होते हैं, जैसे बालकनी पर कोयले वाला बारबेक्यू करने पर पाबंदी हो सकती है। अच्छा, आग लगने के खतरे की वजह से? जी, या दरवाजे के बाहर जूतों का रैक या चटाई रखने की मुमानत हो सकती है, क्योंकि इमरजेंसी में लोग उससे ठोकर खाकर गिर सकते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी तफसीलात हैं, लेकिन एक बड़ा मसला जिस पर अक्सर झगड़े होते हैं, पालतू जानवर। इसके बारे में क्या सूरत हाल है? ये एक बहुत अहम और पेचीदा नुक्ता है। यहाँ 2 कानून आपस में टकराते हैं। कौन से 2 कानून? एक है ओंटारियो का रिहायशी किराएदारी एक्ट। ये कहता है कि मालिक के मकान अपने प्लीज में पालतू जानवर नहीं की शक शामिल नहीं कर सकता। मतलब मालिक मकान आपको जानवर रखने से नहीं रोक सकता। अच्छा, तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि दूसरा कानून कॉन्डोमिनियम एक्ट कॉन्डोमिनियम कॉरपोरेशन को पालतू जानवरों के बारे में कवानीन बनाने का मुकम्मल इख्तियार देता है। वो जानवरों के साइज पर पाबंदी लगा सकते हैं, जैसे 25 पाउंड से ज्यादा वजनी कुत्ता नहीं, उनकी तादाद पर या उनकी किस्म पर, या फिर मुकम्मल पाबंदी भी आयद कर सकते हैं। तो जब ये दोनों कानून टकराते हैं तो जीत किसकी होती है? यहाँ कॉन्डोमिनियम का कानून जीत जाता है। वाकई? जी, अगर कॉन्डो के कवानीन में लिखा है कि 50 पाउंड से बड़ा कुत्ता नहीं रखा जा सकता और आपका मालिक मकान आपको इजाज़त दे भी दे, तब भी आप वो कुत्ता नहीं रख सकते। अगर आपने ऐसा किया तो कॉरपोरेशन मालिक मकान को नोटिस भेजेगी, जुर्माना आयद करेगी और मालिक मकान आपको वो यूनिट खाली करने पर मजबूर कर सकता है। ये बहुत से किराएदारों के लिए एक बड़ा झटका होता है। अच्छा, तो ये तो हुई किराएदार की बात, जो कानून के एक ऐसे जाल में फंस सकता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। लेकिन अब सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। अगर मैं एक सरमायाकार हूँ और कॉन्डो खरीद कर किराए पर देना चाहती हूँ, तो क्या ये वाकई इतना ही मुनाफा बख्श सौदा है जितना लगता है, या मेरे लिए भी कुछ छुपे हुए खतरात हैं? सरमायाकार के नुक्ते नज़र से भी ये एक बारूदी सुरंग की तरह है। सबसे पहली बात तो यह है कि कॉन्डो कॉरपोरेशन खुद लीज पर पाबंदियां लगा सकती है, जैसे ताकि लोग इसे एयरबीएनबी की तरह मुख्तसर मुद्दत के लिए इस्तेमाल ना करें। कुछ इमारतें तो यहाँ तक पाबंदी लगा देती हैं कि आप साल में सिर्फ एक बार यूनिट किराए पर दे सकती हैं। और वो माहाना मेंटेनेंस फीस जो मालिक मकान अदा करता है, वो तो एक ऐसी तलवार है जो हर वक्त सर पर लटकती रहती है। बिल्कुल, वो एक मुतगय्यर लागत है। कॉन्डो बोर्ड किसी भी वक्त फैसला कर सकता है कि लॉबी को नया बनाना है या छत की मरम्मत करनी है, और उसके लिए वो माहाना फीस बढ़ा सकते हैं। और मालिक मकान इसका क्या करेगा? वो इस बढ़ी हुई फीस को फौरी तौर पर किराएदार पर नहीं डाल सकता। वो हुकूमत के तरफ से मुकर्रर करदा सालाना किराए में इजाफे की हद से बंधा होता है। तो अगर फीस 10% बढ़ जाए और किराया सिर्फ 2% बढ़ाने की इजाजत हो, तो बाकी 8% मालिक मकान की जेब से जाता है। और अगर कोई बड़ी हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए, जैसे इमारत की बुनियादों में पानी भर जाए या कुछ बहुत बड़ा खर्चा आ जाए, ऐसी सूरत हाल के लिए एक बहुत ही खौफनाक चीज़ होती है जिसे स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे आपकी गाड़ी का इंजन अचानक फेल हो जाए। आपके पास रोज़मर्रा के अखराजात के लिए पैसे हैं, लेकिन इंजन की तब्दीली के लिए अचानक 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? स्पेशल असेसमेंट बिल्कुल ऐसा ही है।
جب کانڈو کی کوئی بڑی چیز خراب ہو جائے اور کارپوریشن کے بچت اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہوں تو وہ تمام مالکان سے کہتی ہے کہ ابھی اسی وقت ہزاروں ڈالر جمع کروائیں۔ یہ تو مالک مکان کے لیے ایک بہت بڑا مالی جھٹکا ہوتا ہے۔ بہت بڑا۔ انشورنس کا معاملہ بھی سیدھا نہیں لگتا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ بہت سے مالکان یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ کانڈو کارپوریشن کی انشورنس کافی ہے۔ کارپوریشن کی انشورنس صرف عمارت کے ڈھانچے اور مشترکہ جگہوں کا احاطہ کرتی ہے، وہ آپ کے یونٹ کے اندر کی دیواروں، فرش یا آپ کے سامان کا احاطہ نہیں کرتی۔ تو مالک مکان کو اپنی الگ انشورنس کروانی پڑتی ہے؟ جی، اور سب سے اہم بات، اسے اپنی لیز میں یہ شرط ضرور رکھنی چاہیے کہ کرایہ دار بھی اپنی انشورنس کروائے، جسے ٹیننٹ انشورنس کہتے ہیں۔ اور ان سب کے اوپر مالک مکان کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آخر میں وہ اس بات کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے کہ اس کا کرایہ دار تمام کانڈو قوانین کی پابندی کرے۔ اگر کرایہ دار رات کو شور مچاتا ہے یا لفٹ میں گندگی پھیلاتا ہے تو کارپوریشن سیدھا کرایہ دار کے پاس نہیں جائے گی، وہ مالک مکان کے پاس جائے گی؟ جی، وہ مالک کے مکان کو نوٹس بھیجے گی، اس پہ جرمانہ لگائے گی اور قانونی کارروائی بھی اسی کے خلاف کرے گی۔ یوں سمجھیں کہ مالک مکان اپنے کرایہ دار کا گارنٹر ہوتا ہے۔ یہ تو مالک مکان کو کرایہ دار اور کارپوریشن کے بیچ میں سینڈوچ بنا دیتی ہے۔ اب ایک اور خاص صورتحال کی بات کرتے ہیں جو اکثر لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ ایک ایسی عمارت میں یونٹ کرائے پر دینے کا کیا ہوگا جو ابھی نئی بنی ہے اور پوری طرح تیار بھی نہیں ہوئی؟ یہ ایک بہت ہی منفرد صورتحال ہے جسے انٹرم آکیوپنسی پیریڈ یا عبوری قبضے کی مدت کہا جاتا ہے۔ اسے آپ ایک طرح کی انتظار گاہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بلڈنگ رہنے کے قابل تو ہو جاتی ہے اور لوگ اس میں منتقل ہونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کانڈو کارپوریشن ابھی تک سرکاری طور پر رجسٹر نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اس دوران انچارج کون ہوتا ہے؟ اگر کانڈو بورڈ نہیں ہے تو پھر کس کی حکومت چلتی ہے؟ اس دوران عمارت کا بادشاہ ڈیولپر ہوتا ہے جس نے وہ عمارت بنائی ہے، اور اس کے پاس تقریباً لامحدود اختیارات ہوتے ہیں۔ وہ اس مدت کے دوران یونٹ کرائے پر دینے پر مکمل پابندی لگا سکتا ہے یا اسے محدود کر سکتا ہے۔ اچھا، تو مالک کو اجازت لینی پڑتی ہے؟ جی، تحریری اجازت۔ اور سہولیات کا کیا؟ جو چمکتا ہوا پول اور جم دکھا کر یونٹ بیچا گیا تھا؟ یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ عبوری قبضے کے دوران یہ سہولیات اکثر تیار نہیں ہوتی۔ پول میں پانی نہیں ہوتا، جم میں مشینیں نہیں ہوتی اور پارٹی روم میں تالا لگا ہوتا ہے۔ تو پھر کرائے کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر مالک مکان اس دوران یونٹ کرائے پر دیتا ہے تو اسے کرایہ دار کے ساتھ کم کرائے پر بات چیت کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ وہ ان تمام سہولیات کا استعمال نہیں کر سکتا جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ صحیح۔ تو اس پوری کہانی کا خلاصہ کیا ہے؟ آخرکار کون کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ چلیں اس پیچیدہ نظام کو کرداروں کے حساب سے توڑ کر دیکھتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے مالک مکان، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرایہ داری شروع ہونے سے پہلے کرایہ دار کو کانڈو کے تمام قوانین کی کاپی فراہم کرے۔ ٹھیک ہے۔ اسے کارپوریشن کو لیز اور کرایہ دار کی معلومات کے بارے میں باقاعدہ طور پر مطلع کرنا ہوتا ہے۔ یونٹ کے اندر کی مرمت جیسے ٹونٹی کا ٹپکنا مالک مکان کی ذمہ داری ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا وہ کرایہ دار کے ہر عمل کا حتمی ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس عمارت کی پارلیمنٹ کی طرف۔ کانڈومینیم کارپوریشن کا اصل کردار کیا ہے؟ کارپوریشن مشترکہ عناصر جیسے لابی، چھت، لفٹیں اور سوئمنگ پول کا انتظام کرتی ہے۔ وہ قوانین بناتی ہے اور انہیں نافذ کرتی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر مالک مکان اپنی ماہانہ مینٹیننس فیس ادا نہ کرے تو کارپوریشن کو یہ قانونی حق حاصل ہے کہ وہ براہ راست کرایہ دار سے کرایہ وصول کرنا شروع کر دے۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ یعنی میں کرایہ اپنے مالک مکان کو دے رہی ہوں اور ایک دن مجھے کارپوریشن سے نوٹس آتا ہے کہ اب سے کرایہ ہمیں دیں؟ یہ تو کرایہ دار کے لیے بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ قانوناً جائز ہے۔ اس لیے کرایہ دار کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جس عمارت میں رہ رہا ہے وہ مالی طور پر مستحکم ہے۔ اور کرایہ دار کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری تمام قوانین کی پابندی کرنا ہے، چاہے وہ اسے پسند ہو یا نہ ہو۔ اسے یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کانڈو کے بڑے فیصلوں میں اس کی کوئی آواز نہیں ہے۔ وہ مالکان کی میٹنگ میں نہ تو شرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی ووٹ دے سکتا ہے۔ وہ ایک طرح سے اس ملک کا شہری ہے، لیکن اسے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں۔ اور آخر میں وہ شخص جو ان دونوں کو ملاتا ہے، سیلز پرسن یا پراپرٹی مینیجر،
اس کا کیا کردار ہے؟ وہ ایک گائیڈ یا مشیر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تازہ ترین دستاویزات حاصل کرے اور مالک اور کرایہ دار دونوں کو ان کے حقوق اور ذمہ داریوں سے آگاہ کریں۔ بہت سے ایجنٹس ان مالکان کے لیے پراپرٹی مینیجر کی خدمات بھی پیش کرتے ہیں جو دوسرے شہر یا ملک میں رہتے ہیں۔ وہ سب کچھ سنبھالتے ہیں، جو سرمایہ کاروں کے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کانڈو لیز پر دینا ایک سیدھا سادہ سودا نہیں ہے۔ یہ ایک پیچیدہ سہ فریقی رشتہ ہے۔ مالک مکان، کرایہ دار اور کانڈو کارپوریشن یہ آپ کو بہترین سہولیات تو دے سکتا ہے، لیکن اس کی قیمت آپ کو کم ذاتی آزادی اور بہت سے قوانین کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ بالکل۔ یہاں سب سے اہم بات جو ہر کسی کو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک جگہ کرائے پر نہیں لے رہے ہیں، بلکہ آپ ایک منظم کمیونٹی کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس کمیونٹی کے اپنے اصول، ضوابط اور ایک منتخب حکومت ہے۔ یہ صرف ایک چھت کا نہیں، بلکہ ایک پورے طرز زندگی کا انتخاب ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ آپ ایک اپارٹمنٹ میں ایک گمنام فرد ہو سکتی ہیں، لیکن ایک کانڈو میں آپ ایک کمیونٹی کی رکن ہیں، تمام فوائد اور پابندیوں کے ساتھ۔ اور یہی بات ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ اور غور طلب سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کانڈومینیم کارپوریشن کا بورڈ کسی بھی وقت نئے قوانین بنا سکتا ہے جو کرایہ دار کی زندگی کو براہ راست متاثر کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسا طویل مدتی لیز کا معاہدہ بنانا ممکن ہے جو کرایہ دار اور مالک مکان دونوں کو مستقبل کی ان غیر متوقع تبدیلیوں سے بچا سکے اور انہیں استحکام فراہم کرے، جبکہ بورڈ کے قوانین بنانے کے اختیار کا احترام بھی کیا جائے؟ کیا اس قانونی تضاد کا کوئی حل موجود ہے؟